بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم 7 کلاس کی تاریخ کے لیسن نمبر 14 اور چیپٹر نمبر 4 سے آغاز کریں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک شاہ جہاں دار اور اس کے دور کے اہم واقعات کے متعلق ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ اپنی بک کا صفحہ نمبر 80 نکال لیں۔ یہاں آپ کو جہاندار شاہ اور اس کی ہیڈنگ نظر آ رہی ہے۔ 1712 عیسوی سے لے کر 1713 عیسوی تک یہ ہندوستان پر حکمران رہا۔ بہادر شاہ اول کے 4 بیٹے تھے: جہاندار شاہ، عظیم الشان، جہاں شاہ اور رفیع الشان۔ ان میں عظیم الشان سب سے لائق اور باپ کا چہیتا تھا، تاہم وزیر منم خان کی وفات اور اسد خان کے بڑھاپے کی وجہ سے ان کے بیٹے ذوالفقار خان کو غیر معمولی اثر و رسوخ حاصل تھا۔ اس نے بظاہر چاروں بھائیوں کے درمیان مصالحت اور تقسیم سلطنت کے لیے مذاکرات کا آغاز کیا۔ دراصل وہ جہاندار شاہ کا حامی تھا۔ اس نے باقی بھائیوں کو عظیم الشان کے خلاف اتحاد پر آمادہ کیا اور تینوں نے مل کر عظیم الشان کے لشکر پر حملہ کیا۔ اس جنگ میں عظیم الشان اچانک غائب ہو گیا اور وہ پھر منظر عام پر نہ آ سکا۔ اس کے بعد جہاندار اور جہاں شاہ اور جہاندار کا آپس میں جھگڑا ہو گیا اور بات تصادم تک جا پہنچی۔ اس لڑائی میں جہاں شاہ توپ کا ایک گولہ لگنے سے ہلاک ہو گیا۔ اس کی لاش ذوالفقار خان کے ہاتھ لگ گئی۔ چنانچہ جہاندار شاہ کی فتح کا اعلان ہو گیا۔ رات کی تاریکی میں جہاندار شاہ نے اپنے بھائی رفیع الشان پر اچانک حملہ کر کے اسے قتل کر دیا اور اس طرح وہ ہندوستان کا بادشاہ بن گیا۔ ذوالفقار خان بطور وزیر تمام اختیارات پر قابض ہو گیا۔ جہاندار شاہ کی 11 ماہ کی حکومت تیزی سے زوال پذیر ہوئی۔ وہ خود امور سلطنت سے فارغ عیش و عشرت میں مصروف رہتا تھا، جس سے امور حکومت میں منظور نظر لوگوں کی مداخلت بہت بڑھ گئی۔ تخت کے اصول کی کشمکش ابھی ختم نہیں ہوئی تھی کہ عظیم الشان جب بنگال کا گورنر تھا تو اس کا بیٹا فروخ سیر بنگال میں اپنے باپ کا نائب تھا۔ فروخ سیر نے جہاندار شاہ کی حکومت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور اپنے باپ کی وفات کی خبر سن کر 1712 میں پٹنہ میں اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیا۔ اسے 2 نہایت طاقتور سپہ سالاروں اور امراء سید حسن علی اور سید حسین علی کی حمایت حاصل تھی، جو الہ آباد اور پٹنہ میں اس کے نائب تھے۔ سید برادران کی مدد سے اس نے جہاندار شاہ کو 1713 میں ساہو گڑھ کی لڑائی میں شکست دی۔ جہاندار شاہ چھپ کر فرار ہو گیا۔ اس کے وزیر ذوالفقار خان اور اس کے بوڑھے باپ اسد خان نے اسے پناہ دی، لیکن اپنے اقتدار کو بحال رکھنے کے لیے اسے فروخ سیر کے حوالے کر دیا۔ فروخ سیر نے پہلے جہاندار شاہ کو قید میں ڈالا، پھر اسے قتل کر دیا اور اس کے چند روز بعد سازشی وزیر ذوالفقار خان کو بھی قتل کر دیا گیا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج آپ نے اس میں سے جو اہم واقعات ہیں اس کو یاد کرنا ہے اور جو چیزیں یہاں ہائی لائٹ کی گئی ہیں اس کے اہم واقعات ہیں، آپ نے ان کو یاد کرنا ہے۔ فی امان اللہ، اگلے لیسن میں ملاقات ہوگی۔ اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔